حضرت شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار تشریف لے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نصرانی ایک زرہ بیچ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو پہچان لیا اور فرمایا، یہ زرہ میری ہے، چلو میرے اور تمہارے درمیان مسلمانوں کا قاضی فیصلہ کرے گا۔ اور ان دنوں مسلمانوں کے قاضی حضرت شریح تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی ان کو قاضی بنایا تھا۔ جب قاضی شریح نے امیر المؤمنین کو دیکھا تو اپنی مجلس سے کھڑے ہو گئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بٹھایا اور خود ان کے سامنے اس نصرانی کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے شریح، اگر میرا فریق مخالف مسلمان ہوتا تو میں اس کے ساتھ بیٹھتا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان یعنی غیر مسلم ذمیوں سے مصافحہ نہ کرو اور ان کو سلام کرنے میں پہل نہ کرو اور ان کے بیماروں کی بیمار پرسی نہ کرو اور ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور ان کو راستہ کے تنگ حصے میں چلنے پر مجبور کرو، انہیں چھوٹا بنا کر رکھو جیسے کہ اللہ نے انہیں چھوٹا بنایا ہے۔ اے شریح، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کرو۔ حضرت شریح نے کہا، اے امیر المومنین، آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ زرہ میری ہے، کافی عرصہ پہلے یہ کہیں گر گئی تھی۔ حضرت شریح نے کہا، اے نصرانی، تم کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ امیر المومنین غلط کہہ رہے ہیں، لیکن یہ زرہ ہے میری۔ حضرت شریح نے کہا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ اس سے نہیں لی جا سکتی کیونکہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں۔ حضرت علی نے کہا، قاضی شریح نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ اس پر اس نصرانی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ انبیاء والے فیصلے ہیں کہ امیر المؤمنین، اللہ کی قسم، یہ زرہ آپ کی ہے، آپ کے پیچھے میں چل رہا تھا، آپ کے خاکی رنگ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس نصرانی نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جب تم مسلمان ہو ہی گئے ہو تو اب یہ زرہ تمہاری ہی ہے، اور اسے ایک گھوڑا بھی دیا۔ حاکم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی تھی، ایک آدمی کو ملی، اس نے آگے بیچ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس زرہ کو ایک یہودی کے پاس دیکھ کر پہچان لیا۔ قاضی شریح کے ہاں اس یہودی پر مقدمہ دائر کیا۔ حضرت حسن اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام قمبر نے حضرت علی کے حق میں گواہی دی۔ قاضی شریح نے کہا، حضرت حسن کی جگہ کوئی اور گواہ لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی گواہی کو قبول نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ آپ سے ہی سنی ہوئی یہ بات یاد ہے کہ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی درست نہیں ہے۔
حضرت یزید تیمی نے اس حدیث کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ قاضی شریح نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے غلام کی گواہی تو ہم مانتے ہیں، لیکن آپ کے حق میں آپ کے بیٹے کی گواہی نہیں مانتے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھے تیری ماں گم کرے، کیا تم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ اور پھر حضرت علی نے اس یہودی سے کہا، یہ ذرا تم ہی لے جاؤ۔ اس یہودی نے کہا کہ تمام مسلمانوں کا امیر میرے ساتھ مسلمانوں کے قاضی کے پاس آیا، اور قاضی نے اس کے خلاف فیصلہ کر دیا، اور مسلمانوں کا امیر اس فیصلہ پر راضی بھی ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً کہا، اے امیر المومنین، اللہ کی قسم آپ نے ٹھیک کہا تھا، یہ ذرا آپ ہی کی ہے، آپ کے اونٹ سے گری تھی جسے میں نے اٹھا لیا تھا۔ اور پھر اس نے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ ذرا اسے ہدیہ میں دے دی اور مزید 700 درہم بھی دیے، اور پھر وہ مسلمان ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہا کرتا تھا، حتیٰ کہ انہی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہو گیا۔